اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، آج میں ایک ویڈیو جو لے کر آ رہا ہوں یہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق ہے۔ ایک میں پہلے بھی حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اس میں شہادت نہیں تھی، اس میں ان کا کردار تھا، حالات زندگی تھی۔ آج میں شہادت کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو بھی دبائیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں اور اپنے کمنٹس دیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جیسی شہادت کا منظر مسجد کوفہ نے خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگنے کے بعد دیکھا، اس کی مثال تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ علی علیہ السلام جو اپنی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک آزمائش کی ہر گھڑی، جنگ کے ہر میدان اور امور مملکت میں ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جس علی علیہ السلام کے عدل کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی بہترین زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کا تجربہ دنیا بشریت آغاز حیات سے اب تک کرتی رہی ہے۔ یہ حیات طیبہ اس انسان کا دل کی حیات ہے، اس انسان کامل کی حیات ہے جو دنیا انسانیت میں بندگی کا ایک حقیقی مینار ہے، اور ان نایاب انسانوں میں سے ہیں جسے صفحۂ ارضی پر خلیفۃ اللہ کا خطاب زیب دیتا ہے۔ یہ زندگی کس قدر جاذب پرکشش ہے، جو دوستوں کو محبت کی بالا ترین حد اور دشمنوں کو ان سے دشمنی کی منتہی تک پہنچا دیتی ہے۔ علی علیہ السلام وہ ذات ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اے علی علیہ السلام، تمہارے سلسلے میں دو طرح کے گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تم سے دوستی میں افراط و تفریط و زیادتی سے کام لے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو تم سے بے انتہا دشمنی رکھے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جو بیت اللہ میں تشریف لائے اور خانہ خدا میں سجدہ خالق کے دوران شہادت کی ضرب کھائی۔ اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں نہ لے لیا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا لعاب دہن دیا، اور یوں اپنی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک آزمائش کی ہر گھڑی، جنگ کے ہر میدان اور امور مملکت میں خیر و بشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مقابل کمالات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ کرنا میرے بس کی بات ہی نہیں، لیکن
وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے لیے جتنے فضائل و مناقبت ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ آپ نے امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا اعلان کیا۔ شب ہجرت کفار مکہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کمال جرأت و مندی کے ساتھ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سو گئے۔ یہ آپ نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اس کے تحفظ میں بھی سب سے آگے رہے۔ بدر کے میدان میں کفار کے سرداروں کے غرور کو خاک میں ملایا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کیا۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدور جیسے جری کو پچھاڑا۔ خیبر کے ناقابل تسخیر قلعہ کو تسخیر کر کے مرحب جیسے بہادر کو جہنم کی راہ دکھائی۔ علی علیہ السلام نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے بت شکن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ سخی ایسے کہ دن بھر باغ میں مزدوری کر کے حاصل ہونے والی جو سے پکنے والی روٹیوں کو عین افطار کے وقت سوالی کو دے دیتے، اور 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام بھوکے رہے، جس پر سورہ حل انی نازل ہوئی، ریاض الزمرہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے اہم ترین نمونوں میں سے ایک ان کا علم ہے۔ چنانچہ یہ بات زبان زد خاص و عام ہے کہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، اور پھر کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر انحصار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم لوگوں کو وضو اور سنت کی تعلیم دو۔ طبقات البراء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ علم قضاء کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 9 حصے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 1 حصہ پورا دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خلیفۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران حضرت علی علیہ السلام سے مرجع و منبع علم سمجھتے ہوئے مشکل ترین امور میں ان سے مشاورت حاصل کرتے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ خدا عمر کو اس مشکل سے روبرو ہونے کے لیے باقی نہ رکھے جس سے حل کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی نہ ہو۔ طبقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ خود حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ہم اہل بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے زیادہ آگاہ ہیں۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 240۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، چاہے حدیث ہو یا کچھ اور، کبھی فراموش نہ کی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں جس کا مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس سلسلہ میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کے برابر ہو جائے۔ الترتیب الاداریہ جلد نمبر 3 صفحہ 183۔ علماء کے درمیان یہ عہد قدیم سے یہ بات مشہور ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں سلونی فعل ان تک فودونی کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم یہ پیماندار جوتیاں میرے نزدیک تم جیسے لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ بلند ہیں، مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے کسی حق کو اس کی جگہ قائم کروں بلکہ کسی امر باطل کو اکھاڑ پھینکوں۔ اسلام کی یہ عظیم ہستی، اسلام کا یہ عظیم اور نمایاں شخصیت جہاں علم و فکر اور تاریخ بشری میں ہمیشہ باقی رہنے والی شجاعت، عفت، طہارت اور عدالت کی تابناک روشنی کا یہ آفتاب ماہ و تاب 21 رمضان المبارک کو کوفہ میں غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر ان کے نظریات و فرمودات و ارشادات آغاز شہادت سے لے کر جب تک دنیا ہے تب تک حیات انسانی کے مراحل اور راہوں میں جاری و ساری رہیں گے۔ آج بھی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی ظلم و بربریت اور کفر و نفاق کے لیے موت ہے۔ مسلم دنیا جو اس وقت مصائب و آلام میں گری ہوئی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کر کے دنیا کے سب مصائب و آلام پر قابو پا سکتی ہے اور دنیا کے شیطانوں کو شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ امت مسلمہ سیرت امیر المومنین پر چلتے ہوئے استعماری قوتوں کے لیے مقابل خیبر شکن جرأت کا مظاہرہ کرے، عدل و انصاف کی راہ اپنائے اور علم و حکمت کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے مدینۃ العلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اپنا سر جھکا دے، اور کوئی طاقت نہیں کہ کلمہ توحید کے پرستاروں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔